السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آئیے گا میں ایک بہت ہی پیارا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ عابد جہنم میں۔ تو جن حضرات نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں دو دوست تھے جو آپس میں بہت محبت رکھتے تھے۔ ان میں سے ایک عبادت گزار تھا جبکہ دوسرا گناہ گار مشہور تھا۔ ایک دن عابد نے اسے سمجھایا کہ جن کاموں میں تو پھنسا ہے ان سے باز آ جا۔ دوسرے نے جواب دیا، میرا معاملہ میرے رب پر چھوڑ دے۔ ایک دن عابد نے ایسا اسے گناہ کرتے پایا جسے اس نے بہت بڑا گمان کیا، چنانچہ اسے اس سے باز آنے کے لیے دوبارہ سمجھایا، لیکن دوسرے نے حسب سابق جھنجلا کر جواب دیا کہ میرا معاملہ میرے رب پر چھوڑ دے، کیا تو میرا پہرے دار مقرر ہوا ہے؟ یہ سن کر عابد نے غصے میں کہا کہ اللہ کی قسم، رب تعالی نہ تجھے کبھی بخشے گا اور نہ جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے پاس فرشتہ بھیجا جس نے ان دونوں کی روح قبض کر لی۔ پھر ان دونوں کو بارگاہ الہی میں حاضر کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے گناہ گار سے فرمایا، تو میری جنت میں داخل ہو جا، اور عابد سے فرمایا کہ تو میرے بندے پر میری رحمت روکنے پر قادر ہو سکتا ہے۔ اس نے عرض کی، اے میرے پروردگار، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ اسے دوزخ میں لے جاؤ۔ مسند امام احمد۔ اس حدیث مبارک میں اللہ تعالیٰ کی رحمت عظیمہ سے مایوس کرنے کے نتیجے میں وارد ہونے والے غضب الہی کا بیان، ایک واقعہ میں آپ کو اور سناتا ہوں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ اس واقعہ کو بیان کرنے سے مقصود اس مشیت الہی کی جانب اشارہ کرنا ہے کہ انسان کو کسی بھی حال میں اپنے رب سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی کو مایوسی میں مبتلا کرنے کی کوشش کرنا درست ہے۔ اور جس نے ان دونوں افعال میں سے کسی بھی فعل قبیح کو اختیار کرنے کی کوشش کی تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شدید ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا، جیسا کہ عابد نے اپنے دوست کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو کر اور اسے مایوسی میں مبتلا کرنے کی مذموم حرکت کر کے اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دی تھی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا، کیونکہ رب نے ارشاد فرمایا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ اس کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہو، وہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ پتہ چلا کہ اگر غصے میں قابو نہ پایا جائے تو بسا اوقات اس کے باعث ناقابل تلافی نقصان کا شکار ہونا پڑتا ہے، جیسا کہ عابد کو جنت سے محرومی اور جہنم میں داخلے کی شکل میں نقصان شدید کا شکار ہونا پڑا۔ اور معلوم ہوا کہ بعض اوقات زبان کا غلط استعمال پوری زندگی کی محنت برباد کر دیتا ہے، پوری زندگی کی محنت پر پانی پھیر دیتا ہے، جیسا کہ عابد کی زبان سے نکلنے والے ایک جملے نے پوری زندگی کی کمائی کو بے اثر کر دیا۔ اور اس عبرتناک واقعہ سے اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کے بارے میں بھی معلوم ہوا، کیونکہ نہ تو اللہ تعالیٰ نے گناہ گار کے گناہوں کی پرواہ فرمائی اور نہ ہی عابد کی کثرت عبادت کی بنا پر اس کے لیے ممنوع فعل کے ارتکاب پر کوئی چھوٹ عطا کی۔ نیز معلوم ہوا کہ انسان کے انجام کا دار و مدار اعمال کی کثرت قلب، کثرت و قلت پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و عدل پر موقوف ہے۔ چنانچہ وہ چاہے تو سخت گناہ گار کو بغیر کسی نیک عمل کے وسیلے کے محض اپنے فضل و کرم سے دخول جنت کا تحفہ عطا فرما دے، اور اگر چاہے تو کثیر نیک اعمال کے مالک کو اپنے عدل و انصاف سے جہنم کا ایندھن بنا دے، جیسا کہ آپ نے واقعہ میں سنا کہ عابد کو جہنم میں ڈال دیا اور گناہ گار کو جنت میں ڈال دیا۔ کس بنا پر؟ اس بنا پر کہ اس نے اتنا کہا کہ تجھے تو اللہ رب العزت بھی معاف نہیں فرمائے گا، تجھے وہ جہنم میں ڈالے گا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے، اپنے بندے کو
جو ہے کہ جنت عطا فرمائے یا دوزخ عطا فرمائے، لیکن ہم کہنے والے کون ہوتے ہیں کہ تجھے جنت ملے گی، تجھے دوزخ ملے گی؟ کبھی بھی کسی گناہ گار سے یہ نہ کہو۔ سمجھداری اور عقلمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں بھی ان کاموں سے ہدایت حاصل کرنے اور اس پر صدق دل سے عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہم بھی جو ہے وہ نیک اعمال کی جانب بڑھیں اور بندوں کو بھی سمجھائیں۔ ہمارا کام سمجھانے کا ہے کہ برے کاموں سے باز آ جاؤ۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ تم جہنم میں جاؤ گے، تم جنت میں جاؤ گے۔ یہ فیصلہ کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمیں تو چاہیے کہ بندہ اگر کوئی برائی کی جانب جا رہا ہے تو اس کو سمجھا کر کے اس کو اور سمجھایا جائے کہ آپ جس برائی کی جانب اپنے قدموں کو اٹھا رہے ہیں وہ آپ کا قدم اٹھانا وہ غلط ہے، اس لیے آپ غلط کام سے توبہ کر لو، رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لو۔ اللہ رب العزت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ہم اس کو یہ سمجھا سکتے ہیں، لیکن ہم اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم جو ہے وہ جہنم میں جاؤ گے، کیونکہ رب نے پہلے ہی فرما دیا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید مت ہو۔